بلا پیر طریقت رہبر شریعت واصف رموز اسرار و معرفت و حقیقت قطب وقت سالار چشت حضور حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسی ادیبانہ شخصیت، ان جیسی یعنی متواضع شخصیت جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، جو ہم صوفیاء کرام کے ان کی سیرت و کردار میں پڑھتے تھے، جب ہم نے پریکٹیکلی طور پر آنکھوں کے سامنے دیکھا تو حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کو دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ کلام آیا حضرت قبلہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، فارسی میں کلام تھا، تو انہوں نے بھیجا کہ اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں، پھر اس کے مطابق اپنی رائے مجھے لکھ کر بھیجیں۔ حضور قبلہ خالص سنگھ، تو مجھے آپ کی بڑی نظر کرم حاصل رہی ہے، تو جب بھی میں حاضر ہوتا مجھ سے یہ باتیں آپ خصوصی طور پہ مجھ سے یہ کرتے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے۔ تو جب آپ کا کلام حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے بھی پڑھوایا، پھر فرمانے لگے کہ میں آج رات بیٹھوں گا اس کے اوپر کچھ لکھوں گا۔ پھر مجھے دوسرے دن فون آیا کہ رفاعی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا حضور میں یہیں ہوں، آپ حکم فرمائیں، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ فرمائے جلدی آئیں۔ میں فوراً پہنچا، تو جب میں وہاں پہنچا تو ایک آپ نے بہت بڑے سفید کاغذ پہ کلام لکھا ہوا تھا، مجھے فرمانے لگے کہ یہ پڑھتے جائیں۔ میں پڑھنے لگا، پھر فرمایا کہ اب حضور قبلہ نصیر الدین نصیر سنگھ کا کلام پڑھیں۔ پھر میں نے ان کا کلام پڑھا تو سیم زمین سیم بہار، اسی کا جواب آپ نے اشعار کی صورت میں فارسی میں لکھا، اور پھر وہی آپ کی طرف بھیجا حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے پاس۔ پھر جب ان کا جواب آیا مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کا خط مجھے دیا کہ آپ یہ پڑھیں۔ پھر جب میں نے حضور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا خط پڑھا تو انتہائی ادیبانہ، اور کیا اس میں اندر فصاحت و بلاغت کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ وہ لکھتے تھے کہ خواجہ صاحب میں سمجھتا تھا کہ میں اس میدان کا اکیلا شاہ سوار ہوں، مگر آج پتہ چلا کہ آپ بھی اس میدان کے شاہ سوار ہیں۔ تو جتنے بھی ہم نے مشائخ عظام سارے، یہ دیکھیے سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، اولیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم وہ صوفیاء کا طبقہ ہیں کہ جس کے لیے حضور حضرت خواجہ غلام فرید سی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بن کھلندہ کھوڑ تاہک تھی سے، یعنی جو بھی تجھے جھڑکتا رہے، جو بھی تجھے بھگاتا رہے، مگر تو ہر ایک کے آگے ہاتھ بھی جوڑتا رہے، جوتے بھی سیدھا کرتا رہے، یہی تواضع، یہی انکساری، جہاں 100 سال تیری عبادت نہیں پہنچاتی وہاں یہ ایک لمحے میں تجھے منزل طے کرا دیتی ہے۔ اس لیے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو یہ علماء اور صوفیاء کرام کی یہ توجہ سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں، کتابوں کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت